سلمان شہباز صاحب کی حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے وہ صاحبزادے ہیں، اب وطن واپسی پہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے حوالے سے اس وقت میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، وہ کیا چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سلمان شہباز صاحب کے کیس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی ریلیف لینے کی کوشش کی، لیکن ان کو ریلیف نہیں ملا۔ کس سلسلے میں وہ ریلیف لینا چاہتے تھے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی تھوڑی بات ہوگی اور کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ میں وہ بھی شامل کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، سلمان شہباز صاحب کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ حکم جاری کیا ہے کہ سلمان شہباز جب واپس آئیں گے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے، اور 13 دسمبر تک یہ حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو اب بالکل تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا، وہ اسی کیس کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اب اس کو مقامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز کو وطن واپسی پر گرفتار کرنے سے روک دیا۔ حکام کو بنیادی طور پہ انہوں نے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو وطن واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے انہیں 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سلمان شہباز کے وکیل امجد پرویز کے مطابق سلمان شہباز 11 دسمبر کو پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اب ان کو پاکستان واپسی پہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، معزز عدالت کا یہ فیصلہ ہے، وہ عدالت میں جا کے سرنڈر کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل معزز عدالت نے دیا ہوگا، اس پہ میں کوئی بحث نہیں کر رہا، اس پہ میں کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ لیکن یہ جو شخص ہے اس کو واپسی پہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ جو فیصلہ آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مفرور ملزم ہے، یہ ایک مطلوب ملزم ہے، اور اب عدالت نے اس کو یہ ریلیف دیا ہے کہ جب یہ واپس آئے گا یہ سرنڈر کرے اپنے آپ کو عدالت میں، قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اور پھر آگے جا کے ہم کارروائی آگے چلائیں گے۔ فی الحال اس کی ہم نے حفاظتی ضمانت منظور کی ہے، لیکن یہ مطلوب اور مفرور ملزم جو ہے عدالت میں سرنڈر ہونے سے پہلے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری دوروں پہ پھرتا رہا۔ یہ سعودی عرب کے شاہی خاندان سے جب ملاقات ہوئی یہ صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، طیب اردگان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی یہ صاحب ترکی کے دورے پہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ وہ کس آئین اور قانون کے مطابق وہاں پہ گئے ہوئے تھے؟ کیا جب عدالت میں یہ کیس چلے گا وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا جائے گا کہ جناب یہ جو شخص ہے جو آج یہاں پہ سرنڈر کر رہا ہے، جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہے، یہ کس حیثیت میں اس کو پاکستان کے وزیر اعظم اپنے ساتھ سرکاری دوروں پہ پھیرا رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، اور امید ہے کہ اس کوسچن کا کوئی جواب ملے گا۔ دیکھتے ہیں جواب ملے یا نہ ملے، لیکن اس کو اس طریقے سے اس وقت میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا۔ لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے جو ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے، اس سے تو یہ چیز بالکل ثابت ہوگی نا کہ یہ شخص پاکستان کے قانون کو مطلوب ہے، اور یہ مطلوب ملزم ہمارا سرکاری مہمان بن کے پھرتا رہا جناب سعودی عرب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی۔ سرکاری مہمان سے مراد ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کا دورہ تھا نا، وہاں پہ ایک ایسے شخص کو جس کی ضمانت حفاظتی ضمانت آج منظور ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے سرکاری سطح پہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ پھر رہا تھا۔ دنیا کیا سوچتی ہوگی؟ کیا دنیا میں ایجنسیاں نہیں ہیں؟ کیا دنیا میں لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ چیزوں کو؟ یہاں سے سفارتکار رپورٹس نہیں بھیجتے ہوں گے؟ یہ ہمارا اس وقت پوری دنیا کے اندر امیج جا رہا ہے۔ پر اینی وے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیس کس طرف چلتا ہے۔ جس طرف بھی یہ کیس جائے گا، جو بھی اس کی مزید تفصیلات ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی ریلیف لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو فوجداری مقدمات ہیں اور فوجداری جو کارروائی ہے ان کو ہٹانے اور فوجداری کارروائی کرنے کا جو وہ ارادہ رکھتا ہے یا وہ کر رہے ہیں، اس سے ان کو روکا جائے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ ریلیف نہیں دیا، اور یقیناً اس میں بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ اس کے اوپر جو فیصل فرید چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا، فیصل فرید چودھری صاحب کا، کہ کوئی حیرت نہیں ہوئی
کہ ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف نہیں دیا عمران خان صاحب کو, جو ای سی پی کو روکا جائے کہ ان کو چیئرمین شپ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے نہ ہٹایا جائے اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی نہ کی جائے. لیکن اس کے اوپر فیصل فرید صاحب یہ لکھتے ہیں اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, کوئی حیرت نہیں ہوئی, میری رائے میں فیصل واڈا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس میں کارروائی کو نہ روکنا قانونی طور پر درست نہیں گردانا جا سکتا. بس اللہ سب کو ہمت استقامت دے, کافروں کی حکومت تو چل سکتی ہے, انہوں نے وہ ایک کوٹ لکھا, لیکن ناانصافی پر مبنی حکومت نہیں چل سکتی. حضرت علی کا یہ کوٹ انہوں نے یہاں پہ اس کا ریفرنس دیا. اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہائی کورٹ سے خان صاحب کو تو ریلیف نہیں ملا. اب یہ کیس کس طرف آگے جائے گا, آگے جا کے ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے, اس لیے کہ عدالتوں سے خان صاحب کو بھی ریلیف ملتا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے بہت سارے کیسز میں لوگ ان پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ خان صاحب کو ریلیف دیتے رہے. پر اینی وے جو سلمان شہباز کا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس کے اوپر چودھری فواد حسین صاحب نے ہم نیوز کی خبر کو کوٹ کر کے ایک ٹویٹ کی, اور اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں, شکر ہے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور انصاف کا بول بالا ہے, ورنہ تو تمام امیدیں ختم تھیں. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے تعریف کی ہے طنز کی ہے, لیکن اینی وے عدالت کا یہ فیصلہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. وہ سرنڈر کریں گے, آگے پھر ہو سکتا ہے ان کو ضمانت نہ ملے, یا ہو سکتا ہے ان کو جس طرح اسحاق ڈار صاحب کو بھی مل بھی گئی تھی اور ان کو تو آگے وزارت خزانہ بھی ساتھ ہی دے دی گئی تھی. اب دیکھتے ہیں یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا, ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو ہے, ایمل ولی خان صاحب جو اسفندیار ولی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, اپنے والد کی تصویر انہوں نے لگائی ہے, وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسفندیار ولی صاحب, اور ایمل ولی خان صاحب اس ویل چیئر کو پش کر رہے ہیں, اور اس میں وہ اوپر ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے ایمل صاحب نے کہ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد ملی مشر, اسفندیار ولی خان علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے ہیں, میں پوری قوم سے ملی مشر کی جلد سے جابی کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں. تو اسفندیار ولی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, علاج کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. ان کے صاحبزادے نے یہ ٹویٹ کی ہے, ہماری ان کے لیے نیک خواہشات ہیں, ان کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ جلد سے جاب ہوں اور وہ علاج ان کا مکمل ہو اور وہ ایسے جاب ہو کر ملک واپس آئیں. تو جس طرح انہوں نے پوری قوم سے اپیل کی دعا کی, تو ہماری بھی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب اسفندیار ولی کی اسٹوری کے بعد وہ اگلی جو چیز ہے وہ ہے جناب ارشد شریف صاحب کے از خود نوٹس کا معاملہ. اس میں جناب اب ایک چیز جو سامنے آئی ہے, وزارت خارجہ جو ہے دفتر خارجہ, اس نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف از خود نوٹس ملزمان کی پاکستان منتقلی زیر غور ہے, کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملزمان کو پاکستان منتقل کیا جائے وغیرہ. یہ اس ارشد شریف کیس کے حوالے سے اب اس میں آپ کو پتا ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے, اس میں بہت سارے نام سامنے آئے ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اب یہ بیرون ملک سے ملزمان کو واپس لانا چاہتے ہیں اور یقیناً اچھی بات ہے, لیکن جو لوگ پاکستان میں جن کے نام دیے جا رہے ہیں, ان کی والدہ نے دیے, اس کے علاوہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے اس میں نام آئے, چلیں وہ بھی آپ نہیں کرتے, تو وہ جو یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے, وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی, جو مدعی تھے, ان میں سے بھی غالباً کوئی 2 ہی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے سامنے پیش ہوئے. بھائی باہر سے تو آپ ملزم بعد میں لے کے آئیں گے نا, وہ جن لوگوں نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی تھیں, وہ جو لوگ تھے, کیا وہ ابھی تک کیوں نہیں سامنے پیش ہو رہے؟ وہ جو مدعی ہیں, وہ کوئی کون ہے, کوئی حجام ہے تو کوئی کیا ہے مجھے نہیں پتا, پر وہ عام لوگ ہیں, ان کو تو بلا کے پوچھے نا کہ آپ نے یہ ایف آئی آرز کیوں درج کروائی. اس لیے کہ اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی جو شہادت تھی وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آنا چاہیے. تو آپ نے باہر سے تو ملزمان کو بلانا ہے, منتقل کروانا ہے, ضرور کروائیں, لیکن جو پاکستان میں جن کے نام دیے جا رہے ہیں, جن کے نام لیے جا رہے ہیں, ان کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کے اوپر پاکستان کے اندر تحقیقات ہونا ضروری ہیں. اور اس میں میرے خیال میں تحقیقات جو ہیں, اگر آپ پاکستان سے شروع کریں گے, چیزوں کو لے کے آئیں گے, جو بہت حد تک ہوئی بھی ہیں, کافی چیزیں سامنے بھی آئی ہیں, امید ہے کہ مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی.
अच्छा, इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। असेंबलियां तोड़ने के हवाले से पैगामात भेजे जा रहे हैं। इमरान खान साहब को मईशत की जो हालत है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब मईशत अब इस नहज पे पहुंच चुकी है कि ज्यादा अब रिस्क नहीं लिया जा सकता, लिहाजा कोई हल निकाला जाए, सियासतदान साथ बैठें और असेंबलियां ना तोड़ें। तो खान साहब ने अभी भी उनको ये कहा है कि आप एक डेट दें, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि एक डेट दी जाए, वो डेट जब आएगी तो ठीक है, उस वक्त हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। उस वक्त तक आपने जो मुश्किल फैसले करने हैं, जो मुल्क में इस वक्त हालत हो चुकी है कि डॉलर नहीं है, हमारा सामान पोर्ट्स पे फंसा हुआ, एलसी नहीं खुल रही है, ठीक है, हम उसके ऊपर जो है आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ऑल्दो कि आपने हमारी हुकूमत गिराई, और ये हुकूमत इसलिए गिराई गई थी कि ये जब नाड़ी को हम फारिग कर देंगे तो हम मईशत को संभाल लेंगे, मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस नाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आईएमएफ को नाराज कर दिया, आईएमएफ के प्रोग्राम में ये कर दिया। अब हालत ये हो गया, आईएमएफ पाकिस्तान ही नहीं आ रहा। अक्टूबर में उन्होंने आना था, उन्होंने इनकार कर दिया आने से, और अब हमारे वजीर खजाना साहब कह रहे हैं आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, आईएमएफ ना भी आए तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन हालत ये हो चुकी है कि 2 दफा सदर आरिफ अलवी से जाके वजीर खजाना मिले हैं और पैगाम लेके गए हैं इमरान खान साहब के लिए कि जनाब हमसे चीजें संभल नहीं रही हैं, मुल्क की जो हालत है हम सबको मिल के फैसला करना पड़ेगा। तो मसला ये है कि जिस वक्त हुकूमत गिराई गई थी उस वक्त आप लोगों को सोचना चाहिए था ना कि आप ये चीजें संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। उस वक्त तो देखें, आप तक इनकी पुरानी तकरीरें उठा के देख लें। मैं किसी एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा, पूरे हुक्मरान इत्तेहाद की बात कर रहा हूं। उस वक्त तो बार बार ये कहा जाता था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, मईशत तबाह होगी, अनाड़ी से कुछ नहीं चल रहा, और हमसे मईशत सीखो, हमसे सियासत सीखो, हमसे गुर सीखो, हम ये हम वो। अब जो हालात हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, पर एंड ऑफ द डे इसहाक डार साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, ये कोई इस वक्त कोई अपने जाती कारोबार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर इसहाक डार साहब पाकिस्तान के लिए सदर आरिफ अलवी साहब के पास गए हैं तो एक अच्छा जेस्चर है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत की हालत है उसमें सबको मिलकर सोचना होगा, इसलिए कि पाकिस्तान होगा तो यहाँ पे खान साहब की भी सियासत होगी, इसहाक डार साहब की भी होगी, मियाँ साहब की भी होगी, जरदारी साहब की भी होगी, लेकिन हम सब के लिए, जितनी शख्सियत के मैंने नाम लिए, हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पाकिस्तान ही होना चाहिए ना। इस वक्त हालत ये हो चुकी है, लिटरली इस वक्त पाकिस्तान बचाने और पाकिस्तान की मईशत बचाने की बातें हो रही हैं, इसलिए कि अगर मईशत बचेगी तो चीजें आगे बचेंगी ना। अगर मईशत नहीं होगी तो ना किसी को तनख्वाहें मिल सकेंगी। अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बैरून मुल्क जो एम्बेसीज हैं उनको डॉलर देने में भी मुश्किलात हो रही हैं, और बाकी जो कारोबार के हवाले से जो एलसीज हैं, जो हमारा सामान पोर्ट्स के ऊपर फंसा हुआ है, गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपके साथ उस हवाले से तफसीलात शेयर की थी। एनीवे, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल निकलेगा, पाकिस्तान के लिए हल निकाला जाएगा, और कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि जहां पे आम पाकिस्तानियों को भी रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।